سچ بتا دو، کس نے لیا ہے میرا موبائل؟ ورنہ ابھی میں نے CCTV ریکارڈنگ دیکھی تو مجھے چور کا پتہ چل جائے گا، اور پھر پتہ ہے نا میں کیا کروں گا؟ شابیر کی بھاری گلودار آواز لاؤنج میں گونجی تھی اور اس کے سامنے کھڑے اس کے سارے کزنوں کے رنگ یکدم سفید پڑ گئے تھے۔ یہ حویلی کا اندرونی منظر تھا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے اور شابیر اپنے کمرے میں اپنا فون ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا تھا۔ اس کی کئی امپورٹنٹ میٹنگز مس ہو چکی تھیں اور اس وقت غصے سے اس کا برا حال تھا۔ فون نہ ملنے کی وجہ سے وہ اب تک آفس بھی نہیں گیا تھا۔ قسم لے لیں ہم سے شابیر بھائی، جو ہم نے آپ کا فون کبھی دیکھا بھی ہو۔ ہم نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، بھلا ہم نے اپنی موت کو دعوت دینی تھی آپ کا فون چرا کر؟ سمیر جو شابیر سے 8 سال چھوٹا تھا اور اس کی خالہ کا بیٹا تھا، منمنا کر بولا تھا۔ شابیر کے سامنے سب کی سٹی ایسے ہی گم ہو جایا کرتی تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھے شابیر نے بے بسی سے 2 انگلیاں اپنی پیشانی پر مس لیں۔ اب وہ لڑکیوں سے کیا سوال کرتا؟ اسے 100% یقین تھا کہ باہر سے گھر میں کوئی نہیں آیا تھا۔ شابیر علی شاہ کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ چور تو دور کی بات تھی، تو پھر اس کا موبائل آخر گیا کہاں؟ اس نے ایک دفعہ پھر سامنے 7-8 افراد کے ٹولے پر ایک کڑی نگاہ ڈالی اور ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا تھا۔ سب سے پیچھے کھڑی ہیر نے ساتھ کھڑی شزا کا ہاتھ تھاما۔ میری تو جان نکل رہی ہے، تم بتاؤ یہ ہمیں پکڑ تو نہیں لیں گے نا؟ میں نے کہا بھی تھا کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں، ان کا موبائل چرانا لازمی تھا کیا؟ وہ منمناتی ہوئی آواز میں سر کو جھکائے بول رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ تھی۔ ساتھ کھڑی شیزا نے اسے ہلکا سا ٹہوکا دیا۔ چپ ہو جاؤ تم، ایسے کانپ رہی ہو، سب سے پہلے تم پر ہی ان کی نظر پڑے گی، اپنے ساتھ ہمیں بھی پھنساؤ گی، کانفیڈنٹ بن کر کھڑی ہو۔ شیزا کے کہنے پر اس نے بامشکل اپنا سر اونچا کیا تھا اور نگاہیں اوپر اٹھاتے ہی اس کی نظر شابیر علی شاہ پر پڑی، جو طائرانہ نگاہوں سے ایک ایک کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑے ہوئے اس کے سارے کزن، چاچا، ماموں، خالہ، بچے تھے۔ یہ سب کل ہونے والی ایک شادی کی تقریب میں جمع ہوئے تھے اور پھر رات انہی کے گھر رک گئے تھے، اور جس قدر شرارتی فطرت ان سب کی تھی، شابیر کو پکا یقین تھا کہ چور انہی میں سے کوئی تھا۔ میں بھی سب کی تلاشی لوں گا، سب کے کمرے چیک کرواؤں گا اور میرا موبائل بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ تم لوگوں کو پتہ ہے نا مجھے نمبر ٹریس کروانا بھی آتا ہے، میرے کتنے کانٹیکٹس ہیں، تو اس لیے شرافت سے مجھے خود ہی بتا دو کہ تم میں سے کس نے موبائل چرایا ہے۔ اب کی بار وہ خود پر ضبط کرتا آگے بڑھ کر بولا تھا۔ اسے 1 بجے ایک انتہائی اہم کیس کی پیشی پر پہنچنا تھا اور یہاں ان لاپرواہ لڑکے لڑکیوں کے ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ تم کہاں جا رہی ہو ہیر؟ اور یہ تم کام کیوں رہی ہو؟ تمہارا رنگ کیوں زرد پڑ رہا ہے؟ اچانک ہی شابیر کی آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ ہیر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شیزا نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ ہیر نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا۔ میں مجھے بلایا ہے آپ نے میرا نام لیا؟ وہ بمشکل تھوک نکل کر بولی تھی۔ شابیر 2 قدم چلتا سامنے آیا۔ اس کی زیرک نگاہیں بہت کچھ بھانپ رہی تھیں۔ آس پاس کھڑے سارے لڑکے لڑکیاں سہمے ہوئے ضرور تھے، مگر کسی کے چہرے پر ایسی ہمایاں نہیں اڑی تھیں جیسی حالت ہیر کی تھی۔ ہاں تم سے ہی مخاطب ہوں، اور کس کا نام ہیر ہے یہاں پر؟ اب کی بار وہ ذرا تندہی سے بولا تھا۔ ہیر نے مدد طلب نگاہوں سے پلٹ کر شیزا کی طرف دیکھا، جس نے اپنا چہرہ پورا دیوار کی طرف موڑ لیا تھا۔ ہیر کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پکڑی گئی، اب تو کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا، یہ بغیر سینگوں والا شیطان نہ جانے میرا کیا حشر کرے۔ اس نے سامنے کھڑے شابیر پر ایک آنسو بھری نگاہ ڈالی تھی، جو سفید شرٹ، سیاہ جینز کے اوپر سیاہ کوٹ پہنے بے حد شاندار پرسنالٹی کا مالک لگ رہا تھا، مگر اس کے ماتھے کے بل بتا رہے تھے کہ وہ کتنا شدید غصے میں ہے۔ ہیر، تم آخر کب بڑی ہوگی؟ چھوٹی نہیں ہو تم، 20 سال کی ہو اور تم نے میرا موبائل چرایا۔ سچ سچ بتاؤ کہاں ہے میرا موبائل؟ تمہیں پتہ بھی ہے اس میں میرے کتنے امپورٹنٹ کانٹیکٹس ہیں؟ وہ اس کے پاس آتا ہوا گرجدار آواز میں بولا تھا۔ ہیر کی دھڑکنیں مدھم پڑی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں شابیر بھائی، میں نے آپ کا موبائل نہیں لیا، وہ تو اتنا پتلا سا اور لائٹ ویٹ ہے، کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہوگا۔ ویسے بھی وہ پورے کالے رنگ کا ہے، اندھیرے میں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، آپ ٹھیک سے ڈھونڈیں۔ دل کڑا کر کے اس نے جھوٹ پر جھوٹ بڑی صفائی سے بولے تھے۔ شابیر علی شاہ نے طائرانہ نگاہ سامنے کھڑی اس لڑکی پر ڈالی، جو بار بار پلکیں چپکاتے بار بار اپنے ناک کو چھو رہی تھی۔ شابیر علی شاہ نے گہری سانس لی۔ دیکھو ہیر، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرا موبائل کالے رنگ کا ہے اور وہ بہت لائٹ ویٹ ہے؟
میں نے تو 2 دن پہلے نیا موبائل لیا تھا، ابھی تک گھر میں کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ تم نے دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے اٹھایا ہے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی شخص بات کرتے مسلسل اپنی ناک کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور تم، اس نے ہاتھ بڑھا کر ہیر کی کلائی تھامی، بڑی صفائی سے میرے سامنے جھوٹ بول رہی ہو۔ اس ملک کے ماہر وکیل کے سامنے ہیر کی سٹی گم ہو گئی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین کھسکنے لگی تھی۔ اس نے پلٹ کر مدد طلب نگاہوں سے شیزا اور نومی کی طرف دیکھا۔ بھائی، ہم لوگ جائیں؟ اب تو چور پکڑا گیا نا، اب ہماری تو یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے نا؟ یہ نومی کی آواز تھی۔ ہیر کی آنکھوں میں بے یقینی نہیں اتری۔ کتنی صفائی سے وہ اسے دھوکہ دے کر فرار ہونے کے قریب تھے۔ ہاں، تم لوگ سب جاؤ، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ انتہائی فراخ دلی سے ان سب کو جان بخشی کا حکم دیتے وہ اس کی طرف پلٹا تھا۔ کلائی ہنوز اس کے شکنجے میں تھی۔ ہیر کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پلیز جاوید بھائی، مجھے جانے دیں، آئی ایم سوری، آئندہ نہیں کروں گی۔ مجھے بس ایک کام تھا، مجھے اپنی اسائنمنٹ بنانی تھی۔ وہ پے در پہ جھوٹ بولے جا رہی تھی، منا رہی تھی اس کے سامنے جس کے غصے سے خاندان کے بڑے بھی ایک پل کے لیے جھجک جایا کرتے تھے۔ اب اس کا کیا حشر کرنے والا تھا؟ وہ اپنے کم عمر کزنوں کی لاوبالی پن سے پہلے ہی خائف رہتا تھا، اور اب تو ہیر نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اس کا موبائل، اس کا لیپ ٹاپ، یہ اس کی پرائیویٹ چیزیں تھیں، وہ کسی کے ساتھ بھی ان کو شیئر کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ لاؤنج خالی ہو چکا تھا۔ ہیر کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ موبائل کہاں ہے میرا؟ یہ رونا دھونا بند کرو اور جلدی بتاؤ، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا تھا۔ ہیر نے دائیں ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کر کے گہری سانس لی۔ وہ میرے کمرے میں الماری کے اندر چھپا کر رکھا ہے۔ وہ چاہ کر بھی شیزا اور نومی کے بارے میں نہ بتا پائی، بھلا بھاگ جانے والوں کو کیسے پکڑواتی؟ اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا کہ وہ اکیلی سب میں شامل نہیں تھی۔ شعبیر علی شاہ نے ایک ملامتی نگاہ اس پر ڈالی۔ یہ عمر ہے تمہاری یہ سب حرکتیں کرنے کی؟ پڑھائی میں تو دل لگتا نہیں تمہارا، پچھلے سیمسٹر میں بھی فیل ہو گئی تھی اور اب بھی وہی حالات لگ رہے ہیں۔ آگے چلو اور موبائل نکال کر دو مجھے۔ اس نے ہیر کو آگے کی طرف ٹھکا دیا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی سمت چلنے لگی تھی۔ تیز آنکھیں اسے خود پر مرکوز دکھائی دے رہی تھیں۔ اسے پتا تھا کہ اس کی درگت بننے والی ہے۔ شعبیر سے ہونے والی بے عزتی پر کئی دن اسے سب کی ہنسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی، مگر شعبیر کے قدموں کی چاپ کمرے کے باہر ہی رک گئی۔ ہیر نے پلٹ کر دیکھا، وہ کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ اب کمرے کے اندر نہ آ کر خود کو کتنا نیک دل اور مینرز والا ثابت کریں گے، حالانکہ ان سے بڑا کٹور اور پتھا دل انسان اس پورے گھر میں نہیں ہے۔ بتاؤں گی میں آغا جان کو کیا سلوک کیا انہوں نے میرے ساتھ۔ ہیر کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر آنسو اترنے لگے۔ اپنی غلطی تو لگی ہی نہیں رہی تھی۔ الماری کھول کر اس نے نچلی دراز میں سے وہ پتلا سا موبائل نکالا جسے ان تینوں نے صفائی سے آج فجر کی اذان کے وقت مل کر چرایا تھا۔ انہیں پتا تھا وہ صبح کے وقت جاگنگ کرنے جاتا ہے۔ موقع اچھا تھا، جو کام وہ کرنا چاہتے تھے وہ کام اس کا موبائل چرائے بغیر ممکن نہ تھا۔ گھر میں موجود ہر شخص کا موبائل فون وہ چیک کر چکی تھی۔ کسی موبائل میں شعبیر علی شاہ کا پرسنل نمبر موجود نہیں تھا اور اسے اس کا پرسنل نمبر ہی چاہیے تھا جو صرف اور صرف اس کے ذاتی موبائل میں سیو تھا۔ اب لے بھی آؤ، اب کون سا قصیدہ پڑھ رہی ہو؟ میرے موبائل کو ہاتھ میں لے کر۔ اس کی آواز پر ہیر کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ کر اس نے جلدی سے موبائل شعبیر کے ہاتھ میں تھمایا۔ ٹھیک ہے شاکر بھائی، موبائل مل گیا نا آپ کو؟ اب میں جاؤں؟ وہ بس کسی بھی صورت اس شخص سے اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی۔ شعبیر نے کڑی نگاہ اس پر ڈالتے موبائل الٹ پلٹ کر جائزہ لیا۔ موبائل صحیح سلامت تھا، پاسورڈ لگانے کا وہ عادی نہیں تھا، سو اسے نہیں پتا تھا کہ ہیر نے اس کے موبائل کے ساتھ کیا کارستانی کی ہے، لیکن خیر میں پتہ لگا ہی لوں گا۔ اطمینان بھرے انداز میں سوچتا اس نے موبائل واپس جیب میں ڈالا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پاس سے کھسکتی ہیر کو دیکھا، وہ جو اپنی جان بخشی ہو جانے پر شکر کر رہی تھی، دبے قدموں اس کے پاس سے نکل کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ایک دم رکی، آنکھیں میچ کر اس نے خود کو اس پل کے لیے کوسا جب اس نے شعبیر کا موبائل چرانے کی سوچی تھی۔ موبائل مل گیا نا آپ کو؟ اب میں جاؤں؟ مجھے پڑھائی کرنی ہے، وہ معصوم انداز میں آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی تھی۔ شعبیر نے بمشکل اپنی مسکراہٹ لبوں میں روکی۔ یہ لڑکی خود کو کتنی عقل مند سمجھتی تھی، مگر تھی ذرا بھی نہیں۔ ہاں فی الحال تو جاؤ، مگر جو موبائل تم نے چرایا ہے اس چوری کی سزا دینے کے لیے میں رات میں آؤں گا۔ آج کی رات تمہیں پیچھے والے گارڈن میں گزارنی پڑے گی۔
بہت پرپرزے نکلنے لگے ہیں نا تمہارے؟ چوری کتنی بری عادت ہے پتہ ہے نا؟ وہ انتہائی اطمینان سے کہتے ہی پلٹنے لگا تھا۔ ہیر کی جان سولی پر اٹک گئی۔ پیچھے والا گارڈن مگر وہاں تو اس نے چکراتے سر کو تھاما۔ ساری سنی سنائی باتیں ذہن میں گونج رہی تھیں مگر وہ اپنا حکم کرا کر انتہائی اطمینان سے پلٹ گیا تھا۔ اسے 100% یقین تھا وہ رات کو آئے گا اور اسے پچھلے گارڈن میں لے جائے گا جہاں وہ مر کر بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ہیر نے گھڑی میں وقت دیکھا تھا۔ 3 بج رہے تھے۔ اس وقت تو آغا خان بھی گھر میں نہیں ہوتے تھے۔ کس سے کہوں کہ مجھے اس جن سے بچا لے؟ وہ بےتابی سے دائیں بائیں ٹہلنے لگی تھی۔ آنکھوں میں بے انتہا خوف تھا۔ اسے وہ سارے قصے یاد آ رہے تھے جو گارڈن ایریا کے متعلق وہ سب ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ ڈر کے مارے اسے رات کا کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ وہ کمرے سے باہر ہی نہ نکلی مگر عشاء کی اذانیں ہوتے ہی جب سب اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے تو ایک دفعہ پھر اس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دروازہ کھولو، میں ہوں شاویر۔ وہ بری طرح سے اچھلی، کمبل منہ تک جکڑے۔ وہ جو سونی کی اداکاری کر رہی تھی اس کی آواز پہ بے دم ہونے لگی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری شاویر بھائی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ مجھے گارڈن میں جانے سے ڈر لگتا ہے، پلیز۔ وہ بری طرح سے گرگرائی۔ جواباً اس نے باہر سے دروازہ کھول دیا تھا۔ ہیر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ کرتا شلوار میں ملبوس تھا، آستین کوہنیوں تک فولڈ کر رکھی تھی۔ لگتا تھا آج وہ اسے سزا دینے کی خاطر وقت سے گھر واپس آ گیا تھا۔ مجھے زیادہ بہانے نہیں سننے، جلدی باہر آؤ ورنہ میرا پتہ ہے نا تمہیں۔ اس کی کڑک آواز پر ہیر کی جان پر بند آئی تھی۔ اسے پتا تھا اگر وہ حکم نہیں مانے گی تو اس کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ کرے گا۔ آغا جان کو اس کی شکایت لگائے گا اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگلے پورا مہینہ اسے سبزیاں اور دالیں کھانا پڑتی جو کہ اسے بالکل منظور نہیں تھا۔ دل پر پتھر رکھتے وہ سلیپر پہن کر اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ شاویر بھائی پلیز کوئی اور سزا دے دے، اپنا کوئی کام کرنے کے لیے دے دے۔ مجھے گارڈن میں اس وقت جانے سے ڈر لگتا ہے، پلیز۔ وہ ایک دفعہ پھر منمنائی تھی۔ دل تھا کہ دھڑکے ہی جا رہا تھا۔ شاویر نے کڑی نگاہ اس پر ڈالی۔ موبائل چراتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ رات کے وقت گارڈن میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ سزا تو تمہاری یہی ہے۔ اب چلو، میرے پاس کرنے کا اور بہت سے کام ہیں۔ اس نے ہیر کی کلائی تھامی تھی۔ وہ جو منمناتی اس کی منت سماجت کر رہی تھی بے جان لاش کی طرح اس کے ساتھ ساتھ وزٹ کرنے لگی۔ کہا کاش آغا جان نظر آ جائیں۔ ہیر نے مدد طلب نگاہوں سے ان کے بند دروازے کی طرف دیکھا مگر بسر شام بھی کھانا کھا کر سو گئے تھے۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ ایک موبائل ہی تو چرایا تھا نا، وہ بھی واپس دے دیا آپ کو، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ جواباً شاویر نے کچھ کہنا ضروری نہ سمجھا۔ وہ انتہائی اطمینان سے چلتا ہوا اسے گھر سے باہر لے آیا تھا۔ اس بڑے اور شاندار سے گھر کے سامنے ایک وسیع و عریض لان تھا مگر دائیں طرف سے گھوم کر پچھلی طرف جاؤ تو ایک بڑا سا گارڈن ایریا تھا جہاں بڑے پرانے درخت لگے ہوئے تھے۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے وہ جھاڑ جھنکار کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ آغا جان کو ان پرانے درختوں سے بہت پیار تھا اس لیے وہ انہیں کٹوانے بھی نہیں دیتے تھے مگر رات کے وقت یہاں غوپ اندھیرا اور سناٹے کا راج ہوتا تھا۔ پھر کی آنکھیں دہشت سے بھیلی میں تو یہاں مر ہی جاؤں گی۔ میں اپنے کمرے میں لائٹ بند ہو جائے تو 2 منٹ نہیں رک سکتی، پلیز شاویر بھائی میری بات تو سنیں۔ وہ منت سماجت کر رہی تھی۔ این گارڈن ایریا کے بیچ میں پہنچتے شاویر نے اس کی کلائی چھوڑی۔ وہ دیکھ رہی کیمرہ اس کا ایکسس میرے کمرے میں ہے، میں وہاں سے مانیٹر کرتا رہوں گا۔ اگر تم یہاں سے 2 گھنٹے سے پہلے ہلی تو تمہارا کالج بند، تمہاری پاکٹ منی بند، تو تمہارا موبائل میں واپس لے لوں گا اور گھر کا انٹرنیٹ کنیکشن کٹوا دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اور اگر تم نے میری بات نہ مانی پھر بھی تو میں تمہاری کسی رکشہ ڈرائیور کے ساتھ شادی کروا دوں گا، اس لیے 2 گھنٹے سے پہلے یہاں سے ہلنا مت۔ وہ 2 ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ ہیر کو اس وقت وہ کسی ظالم بادشاہ سے کم نہ لگا۔ آخر سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ ہیر کو اپنی کلائی پر اس کی انگلیاں ابھی تک محسوس ہو رہی تھیں۔ عجیب سی تپش تھی اس کے لمس میں۔ بالوں کو کان کے پیچھے رستے ہیر نے دیکھا۔ وہ پلٹ کر گھر کے اندر جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کاندھے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر جلدی سے اس نے اپنے گرد لپیٹا۔ آیت الکرسی چاروں کل اور جو دعائیں اسے یاد تھیں ساری کی ساری وہ زبانی پڑھنے لگی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کہیں نہ کہیں سے کوئی بلا آ کر اسے چمٹ جائے گی۔ یا اللہ، میرا آخر قصور کیا ہے؟ صرف یہی نہ کہ میں کوٹھی والوں کے رحم و کرم پر رہتی ہوں۔
اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو میں ان کے ساتھ رہتی، اپنے گھر میں انتہائی شان سے۔ مجھے شاویر نامی بلا سے ہر دوسرے روز سزائیں نہ مل رہی ہوتی۔ وہاں آنسو پیتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی۔ والدین کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ یتیمی کے سائے نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے پاس آ کر رہنا شروع کر دے۔ آغا جان کی نرم محبت بھری چھاؤں نے اسے اپنے اندر سمیٹ لیا تھا۔ وہ اس کے دادا لگتے تھے، مگر گھر میں موجود ہر شخص انہیں آغا جان ہی کہتا تھا۔ شاویر اس کے تایا کا بڑا بیٹا تھا، سمجھدار، ڈیسنٹ، شہر کا جانا مانا وکیل، جو طاقتور تو تھا ہی مگر غسیل بھی انتہائی تھا۔ نامعلوم کیوں اسے ہر وقت سنجیدہ رہنے کا شوق تھا۔ اسے اپنی پرائیویسی میں دخل دینا پسند نہیں تھا، اور ہیر کی قسمت ہی بری تھی کہ ہمیشہ ہر جگہ جہاں بھی کچھ برا ہوتا تھا وہاں وہ موجود ہوتی تھی۔ نہ چاہنے کے باوجود وہ شاویر کی نظر کا سب سے بڑا کانٹا بن چکی تھی۔ تیز ہوا سے پیچھے لگا درخت سرسرایا تو ہیر کے لبوں سے گوٹی گوٹی سی چیخ نکلی۔ کون ہے وہاں؟ وہ گھبرا کر پلٹی تھی، مگر پیچھے کچھ نہیں تھا، صرف ہوا سے درخت تھی ہل رہے تھے۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہونے لگی تھیں۔ اس نے بیٹھنے کا سوچا، مگر اگلے ہی پل اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر کوئی کیڑا ہوا نیچے، کن کھجورا یا بچھو؟ ہیر کا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ بھاڑ میں جائے، سزا جو مرضی کرنا ہے میرے ساتھ کرے۔ رکشہ ڈرائیور کے بجائے کسی پاگل کے ساتھ ہی میری شادی کرے، مگر میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ شاویر سے تو جان چھوٹے گی۔ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے وہ تیزی سے دوڑتے گارڈن ایریا سے نکل گئی تھی۔ اسے وہاں کھڑے ہوئے 1 گھنٹہ تو بیت ہی چکا تھا، اتنی سزا کافی تھی۔ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کی سکرین کے سامنے بیٹھے شاویر علی شاہ نے خاموشی سے اسے بھاگتے دیکھا اور گہری سانس لے کر اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ اس کا ابالی لڑکی سے اسے اور کوئی امید نہیں تھی، ایسا کرنا اس کی مجبوری تھی۔ ہیر بے وقوفانہ حرکتیں بڑھتی جا رہی تھیں اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے اپنا کوئی نقصان کر بیٹھے۔ 20 سال عمر کافی ہوتی ہے میچور ہونے کے لیے، مگر ہیر تھی کہ اپنا بچپنا چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ یہ سب آغا جان کی بیجا ڈھیل اور لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ اماں جان نے بھی خواہ مخواہ اسے بگاڑ کے رکھا ہے۔ کرتا ہوں صبح سب سے بات، سنجیدگی سے کہتا وہ اپنی ٹیبل سے اٹھ گیا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر خاموشی تھی۔ یونی کے سامنے گاڑی نے ان تینوں کو اتارا، تب بھی وہ کچھ نہیں بولی۔ اچھا سوری نا یار، ہیر تمہیں پتا تو ہے شاویر بھائی کتنا غصے کے تیز ہیں۔ اس وقت اگر میں بتاتا کہ یہ سب میں ہم دونوں بھی شامل تھے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوتا۔ تمہیں تو تھوڑی رعایت مل گئی کیونکہ تمہارے والدین زندہ نہیں ہیں نا۔ نومی نے لہجے کو میٹھا بناتے ہوئے اسے منانے کی کوشش کی تھی۔ ہیر نے سر جھٹکا۔ رات کیڑے مکوڑوں درختوں کے بیچ میں مجھے وہاں تنہا کھڑا کیا تھا اس کھڑوس نے، یہ رائے دی تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑا کر رہ گئے۔ اچھا بس بھی کرو نا، اپنا منہ تو ٹھیک کرو، آج زیادہ کلاسز بھی نہیں ہیں، آؤ اچھا سا لنچ کریں گے۔ شیزا نے اسے منانے کی خاطر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہیر نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ گھر میں سب کو فالتو میں ہی نظر آتی ہوں نا۔ تم اس عظیم شاویر علی شاہ کے چھوٹے بھائی ہو، اور تم تو پپو کی بیٹی۔ چونکہ پپو بیمار ہے تو کوئی تمہارا دل نہیں توڑنا چاہے گا۔ تایا اور تائی عمرے پر گئے ہوئے، صرف آغا جان ہی ہے گھر میں تو میری بات سنتے ہیں، اور کل تو انہوں نے بھی مجھے نہیں بتایا۔ مجھے تو تم دونوں کو کمی معاف نہیں کروں گی، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ وہ اتنی ہی نازک دل کی تھی۔ نومی اور شیزا کے چہرے پر شرمندگی پھیلی۔ اچھا بس بھی کرو نا یار، چلو آج کا لنچ میری طرف سے، جو تم کہو گی وہ کھلاؤں گا، پکا وعدہ۔ نومی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ ہیر نے نہ روٹھے پن سے رخ دوسری جانب پھیرا، مگر وہ زیادہ دیر ان سے ناراض بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ کچھ تو بچپن کا ساتھ تھا اور کچھ اسے نومی سے کام بھی تھا۔ ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کرتے اس نے کندھوں تک آتے بال پیچھے کیے۔ ایک ہی شرط پر معاف کروں گی، جو کام ادھورا چھوڑا تھا اسے پورا کرو۔ میں نے تم سے ایک نمبر مانگا تھا نا، شاویر بھائی کا نمبر، میں نے موبائل سے نکال لیا تھا، اب مجھے میرج بیورو کا نمبر دو۔ ہیر نے سوالیہ نگاہوں سے نومی کی طرف دیکھا تھا۔ نومی کی سیٹی گم ہوئی۔ ہاں نمبر میرج بیورو کا لو، ابھی دیتا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن تم نے اتنی جلدی بھائی کے موبائل سے نمبر نکالا کیسے؟ وہ حیران ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ پریشان بھی۔ ہیر کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں میں جتنی وہ مجھے سمجھتے ہیں۔ موبائل اٹھاتے ساتھ سب سے پہلا کام ہی میں نے ان کا نمبر چرانے کا کیا تھا۔ اس کے بعد مجھے پتا تھا موبائل تو کسی طرح انہیں مل ہی جائے گا۔
اپنا کام تو ادھورا نہیں چھوڑوں۔ وہ مطمئن تھی۔ نومی نے دائیں بائیں دیکھا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے اس نے اپنے موبائل میں سیو ایک نمبر نکال کر ہیر کے سامنے رکھ دیا تھا۔ تم لوگ کچھ آرڈر کرو، میں بھی جاتی ہوں۔ جپٹ کر اس کے ہاتھ سے نمبر والا پرچہ لیتے ہوئے ایک طرف کو نکل گئی تھی۔ اب مزہ آئے گا اس خڑوس کو دیکھنا، کیسے کسی خلوش لڑکی سے اس کی شادی کرواتی ہوں۔ خواہ ہماری جان کا عذاب بنے ہوئے ہیں۔ شادی کریں اور اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہیں، اسے یہی سزائیں، اسے کریں ٹارچر۔ وہ نمبر ملا کر کان سے لگاتے ہوئے اپنے ذہن میں منظر سوچ رہی تھی۔ جب شاویر کو اس کی بیوی کے سامنے بھیگی بلی بنا دیکھنا تھا، یہ میرج بیورو کا نمبر تھا۔ شاویر کی ساری ڈیٹیلز بتاتے، اس کی تصویر اس نمبر پر ارسال کرتے، اس نے خوشی سے گہرا سانس کھینچا۔ اب آئے گا مزہ۔ موبائل واپس بیگ میں ڈالتے وہ پلٹ کر نومی اور شیزا کے پاس چلی آئی تھی۔ صبح آفس جلدی پہنچ گیا تھا۔ ایک ضروری کیس تھا جس کے سلسلے میں اسے اپنی اسسٹنٹ سے بات کرنی تھی۔ سارے کاغذات تیار ہیں نا؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تھا۔ یہ کیس شہر کی جانی مانی شخصیت کے خلاف تھا، اسے ہر حال میں یہ کیس جیتنا ہی تھا۔ جی سر، سب کچھ ریڈی ہے، بیٹھیے، میں آپ کو آؤٹ لائن بتا دیتی ہوں۔ رامیہ اپنی فائل سمیٹتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کی قابل اعتماد اسسٹنٹ تھی۔ گھڑی میں وقت دیکھتے شاویر نے اپنی سیٹ سنبھال لی تھی۔ لیپ ٹاپ کھولتے اس نے رامیہ سے کیس کے انتہائی اہم معاملات ڈسکس کرنے شروع کر دیے تھے۔ اب یہ اسے صرف 2 منٹ ہی گزرے تھے جب میں اس میں رکھا اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ شاویر نے بیزاری سے موبائل دیکھا۔ اس وقت کون فون کر رہا ہے؟ یہ نمبر 2 چند گنے چنے لوگوں کے پاس ہے، بس کوئی PTCL کا نمبر تھا۔ شاویر نے موبائل سائلنٹ کر کے اپنی توجہ اس موبائل کی سکرین ایک دفعہ پھر روشن ہونے لگی تھی۔ 1 منٹ، شاویر نے رامیہ کو رکنے کا اشارہ کرتے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم سر، جو تصویر آپ لوگوں نے ہمیں بھیجی تھی وہ ہمیں مل گئی ہے۔ ہم گاڑی بھیج رہے ہیں، آپ ہمارے آدمیوں کے ساتھ کوآپریٹ کیجیے گا۔ اگر مریض زیادہ حوصلہ ہے تو کوشش کریں کہ اسے ہمارے آنے سے پہلے ہی باندھ دیں۔ شاویر نے مردانہ آواز میں عجیب و غریب احکامات سنتے موبائل کان سے ہٹا کر سکرین دیکھا۔ آپ نے غلط نمبر ڈائل کر لیا ہے، دوبارہ نمبر ملائیے۔ سنجیدہ انداز میں کہتے اس نے فون کاٹ کر موبائل ٹیبل پر رکھا، مگر صرف 5 منٹ ہی گزرے تھے جب موبائل ایک دفعہ پھر بجنے لگا۔ یار، جب آپ لوگوں کو مریض بھیجنا ہی نہیں ہوتا تو فون کر کے کیوں ہمارا وقت ضائع کرتے ہو؟ بالکل یہی نمبر ایڈریس دیا گیا تھا ہمیں۔ حکومت کی جانب سے سخت احکامات ہیں، جہاں کہیں بھی ایسا خطرناک اور پاگل مریض دیکھیں فوراً اسے اپنی کسٹڈی میں لے لیں، اس لیے ہمارا وقت ضائع مت کریں۔ گاڑی بھیج رہے ہیں، مریض کو گاڑی میں بٹھا دیں۔ شاویر کا دماغ بری طرح سے گھوما، مطلب اس سے کوئی سخت جملہ نکلتے رہ گیا۔ کیس، مریض اور کون سی گاڑی کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ نے کس کا نمبر ملا ہے؟ یہ ایڈوکیٹ شاویر علی شاہ کا نمبر ہے، اس نے 2 ٹوک انداز میں اطلاع دی تھی۔ دوسری جانب چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شاویر علی شاہ، وہ ملک کا نمبر 1 وکیل؟ او میرے خدا! دوسری جانب موجود آدمی زور زور سے ہنسنے لگا۔ لگتا ہے اس پاگل نے خود فون اٹھا لیا ہے، کہہ رہا ہے میں وکیل ہوں۔ ایک اور آدمی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ لگتا تھا پورے کمرے میں جتنے افراد ہیں سبھی زور زور سے ہنس رہے ہیں۔ شاویر نے اپنے لب بھینچے، کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں یار؟ دوبارہ اگر آپ نے میرے نمبر پر فون کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاویر نے فون کاٹتے موبائل ٹیبل پر کٹ کر۔ کون ہے سر؟ رامیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ پرسوچ انداز میں موبائل کو دیکھتا رہا۔ کئی سوالات ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ کچھ نہیں، تم جاؤ ذرا زبیر کو میرے پاس بھیجو۔ شاویر نے اپنے قریبی آدمی کا نام لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں موجود تھا۔ شاویر نے موبائل سے نمبر نکال کر اس کے حوالے کیا۔ 5 منٹ میں اس نمبر کی ساری ڈیٹیلز اور ہسٹری مجھے چاہیے۔ زبیر سر ہلا کر پلٹ گیا اور 5 منٹ بعد جو کچھ شاویر کے سامنے آیا اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ وہ ملک کے مایہ ناز پاگل خانے کا نمبر تھا۔ سرکاری طور پر موجود یہ ادارہ ملک بھر کے ذہنی معذور افراد کو دی گئی اطلاع کے مطابق گھر گھر سے پک کرتا تھا اور سرکاری سطح پر ان کا علاج کروایا جاتا تھا۔ مگر اس شخص نے مجھے کیوں فون کیا؟ شاویر پرسوچ انداز میں موبائل کی سکرین پر دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اپنی مٹھیاں بھینچتے وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ سر، آج آپ کی ایک اہم پیشی ہے۔ رامیہ نے اسے آفس سے نکلتے دیکھ کر آواز دی تھی، مگر وہ نہیں رکا۔ یونیورسٹی کا ٹائم کب ختم ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ واپسی پر شیزا کو کچھ شاپنگ کرنی تھی تو وہ ایک مال میں رکے۔ جس وقت وہ لوگ واپس حویلی پہنچے، شام کے سائے رات کی تاریکی میں ڈھل رہے تھے۔
وہ تینوں ہنستے مسکراتے اس وقت حویلی میں داخل ہوئے۔ اسی وقت شاویر علی شاہ کی گاڑی بھی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ آج یہ اس وقت کیسے آ گئے؟ یہ تو آدھی رات سے پہلے گھر واپس نہیں آتے۔ ہیر نے حیرت سے اس کی گاڑی آندھی طوفان کی طرح اندر آتے دیکھی تھی۔ اندر خطرے کا الارم زور زور سے بجنے لگا تھا اور تبھی حویلی کے باہر ایک گاڑی اور آ کر رکی، بڑی سی پک اپ وین ٹائپ، اور میرے خدا، یہ تو پاگل خانے کی گاڑی ہے، نومی کے لبوں سے نکلا۔ ہیر کہاں ہے؟ گاڑی کا دروازہ دھار سے بند کرتے شاویر احمد نے باہر نکلتے گرج کر پوچھا تھا۔ کھلے دروازے سے یونیفارم میں ملبوس کچھ مرد اور عورتیں بھی تیزی سے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ مریض کہاں ہے؟ ہمارے پاس وقت کم ہے، سرکار کے کچھ آدمی وزٹ پر آنے والے ہیں، ہمیں جلد و جلد مریض تک پہنچنا ہے۔ اندر آنے والے سرکاری افسر نے چوکیدار کو جھڑک کر ایک طرف کیا تھا۔ وہ میرے خدا، یہ سب کیا ہو گیا؟ کون ہیں یہ لوگ؟ ہیر کے قدموں تلے سے زمین نکلی، الفاظ اس کے لبوں کے اندر ہی کہیں گم ہوئے۔ ہیر، میں نے تمہیں جو نمبر دیا تھا وہ میرج بیورو کا نہیں بلکہ پاگل خانے کا تھا۔ یہ پاگل خانے کی گاڑی ہے کیا؟ تم نے انہیں بھائی کی ساری انفارمیشن دے دی تھی؟ نومی نے پلٹ کر ہیر کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں دہشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ بیگ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس کے ساتھ کھڑے شیزا اور نومی اس سے نظر آنا بند ہو گئے۔ دکھائی دے رہا تھا تو صرف اتنا کہ سامنے سے شاویر لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ ہیر کو یوں محسوس ہوا جیسے ابھی وہ آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دے گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ نومی، یہ شیزا بھی۔ ہیر کے الفاظ اس کے لبوں میں دم توڑ گئے۔ آنکھیں دھندلائی اور سر بری طرح سے چکرایا اور اسے پتہ نہ چلا کب وہ یکدم پلٹی۔ ساتھ کھڑے نومی کو ایک ہاتھ سے دھکیل کے اس نے اندھا دھند اندر کی طرف دو لگا دی تھی۔ رک جاؤ ہیر، اسے اپنے پیچھے شاویر گریدار آواز سنائی دی تھی، مگر وہ رکی نہیں، ایک پل کے لیے بھی نہیں۔ اسے پتا تھا وہ موت بنا اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ زمین اور آسمان اس کے سامنے ایک ہو رہے تھے۔ اسے کچھ پتا نہ تھا پاؤں رکھ کہاں آئی تھی اور بڑھ کہاں رہا تھا۔ گھر کے اندر آتے اس نے غیر ارادی طور پر ہی اپنا رخ سیڑھیوں کی طرف کیا۔ کچن سے نکلتے ملازمین حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی وہ اپنے پیروں میں آتے دوپٹے سے الجھ کر اوندے منہ سیڑھیوں پر گری۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے شاویر علی شاہ نے بھی یہ منظر دیکھا۔ بیزاری سے اس نے اپنا سر جھٹکا۔ ہیر، میں کہتا ہوں رک جاؤ، مگر وہ رک کہاں رہی تھی، وہ تو سن بھی نہیں رہی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ ایک دفعہ پھر اٹھی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ اس کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز تھی۔ شاویر کو اپنے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اٹس اوکے ہیر، رکو، میری بات سنو۔ وہ اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا، مگر وہ تب تک ماربل کی سیڑھیاں چڑھتی اوپر منزل تک پہنچ چکی تھی۔ وہ سرپٹ اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ کن حالات سے گزرے تھے اس کا بچپن، کن ٹراماز کا شکار رہا تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ والدین کی موت کے بعد کتنا عرصہ تو وہ کمرے سے ہی باہر نہیں نکلتی تھی، گھٹنوں میں سر دیے روتی رہتی۔ ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنا آسان نہیں تھا اور اس نے یہ صدمہ سہا تھا۔ شاویر نے سیڑھیوں کے آخری سرے پر پہنچ کر دیکھا، وہ اپنی منزل کی سیڑھیاں چڑھتے اب تیسری منزل کی طرف جا رہی تھی۔ شاویر کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ تیسری منزل پر کچھ بھی نہیں تھا، خالی چھت تھی اور آدھی آدھی باؤنڈری۔ وہ کیا کرنے والی تھی؟ ہی رک جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ایک دفعہ پھر چلایا تھا، مگر آنکھوں میں آیا آنسو کو رگڑ کر صاف کرتے ہیر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اتنی تیزی سے اس کی سمت بھاگتا رہا تھا جیسے ابھی اس کی جان لے لے گا۔ ہیر نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچیں۔ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ وہ شخص کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتی تھی، مرنا ہی تھا تو اپنی جان خود لیتی۔ اندھا دھند دوڑتے وہ تیسری چھت کے باؤنڈری وال کے نزدیک پہنچی۔ منڈیر چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی ہی کہ وہ آسانی سے اس کے اوپر چڑھ سکتی تھی۔ صرف ایک سیکنڈ لگا ہیر کو جس لگا کر منڈیر کے اوپر چڑھنے میں۔ منڈیر کی دوسری طرف حویلی کے گیراج کا فرش نظر آ رہا تھا، صاف ستھرا ماربل لگا چمکتا ہوا فرش، جس پر گرنے کے صرف آدھے سیکنڈ کے اندر اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی، اس کی موت واقع ہو جاتی۔ ہیر کا دل دھڑکنا رک گیا۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا، وہ آخری سیڑھی پار کرتا چھت پر کھڑا ہوا تھا۔ او مائی گاڈ، ہیر ہلنا مت، ہیر میں کہہ رہا ہوں ہلنا مت، میری طرف دیکھو، میری بات سنو۔ وہ آہستگی کے ساتھ ایک ایک قدم آگے بڑھاتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ساکت کھڑی تھی، سارا ڈر خوف زائل ہو چکا تھا، یوں ہی جیسے وہ کسی نادیدہ قوت کے زیر اثر ہو۔ ہیر میری بات سنو، کمان نیچے آؤ، اٹس اوکے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہیر کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔
شاویر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر جکڑ لیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا شاویز بھائی، پلیز، ہیر نے سرگوشی سے انداز میں کہا تھا۔ رخ موڑ کر اس نے نیچے دور نظر آتے فرش کو دیکھا اور آنکھیں میچ کر خود کو چھلانگ لگانے کے لیے تیار کیا، مگر سارق کے ساتھ عین اسی لمحے میں شابیر علی شاہ نے ہاتھ آگے بڑھا کے اسے بازو سے پکڑ کر نیچے کھینچ لیا تھا۔ جھٹکا زوردار تھا، وہ خود بھی لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور وہ عین اس کے اوپر آن گری تھی۔ اس کا نرم گداز وجود شاویر کے اوپر جو گرا جیسے پھولوں سے بھری نازک ڈال اسے چھو گئی ہو۔ شاویر کی سانسیں ایک پل کے لیے تھم کر رہ گئی۔ وہ ساکت تھی، صرف دھڑکنوں کا شور تھا جو چاروں جانب گونجنے لگا تھا۔ خاموشی اتنی قاتل بھی ہو سکتی ہے، یہ ان دونوں کا آج پہلی دفعہ پتہ چلا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کے وجود کی نرم ہارٹ کو محسوس کرتے شاویر علی شاہ کا دل ایک پل کے لیے رکا۔ اس کی سانسیں وہ اپنی گردن پر محسوس کر سکتا تھا۔ اگلے پل اس نے اپنا سر جھٹکا۔ کیا بےہودگی ہے یہ، اٹھو، وہ اتنے تش انداز میں بولا تھا کہ وہ جو ساکت اور جامد کسی اور ہی دنیا میں گم تھی یکدم جیسے ہوش میں آئی۔ شاویر نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور دھکیلا تھا۔ مجھے تم سے ہر قسم کی بچکانہ حرکت کی امید تھی، مگر یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ تم اتنی بے وقوف ہو ہیر، تمہارا دماغی توازن درست بھی ہے کہ نہیں؟ نیچے جو گاڑی تم نے میرے لیے منگوائی ہے، دراصل اس گاڑی میں تو تمہیں بیٹھ کر جانا چاہیے۔ اتنی پاگل ہو تم، خودکشی کرنے لگی تھی؟ جانتی بھی ہو حرام موت ہے یہ۔ وہ اپنے کپڑے جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اب اس کے اوپر برس رہا تھا۔ ہیر کی آنکھوں میں نمی اترنے لگے۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی، دونوں بازو اپنے گرد لپیٹے وہ جیسے اس منظر سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ چلو نیچے، ہر روز ایک نیا تماشا لگایا ہوتا ہے تم نے۔ مجھ سے بازو سے دبوچے نیچے کی طرف بڑھا تھا۔ ہیر کو اس کی آہنی انگلی اپنی بازو میں کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لمبے لمبے قدموں سے سیڑھیاں پھلانگتا اسے نیچے لے آیا تھا۔ اس نے دیکھا تک نہیں کہ اپنے پیچھے کتنی دفعہ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ وہ نیچے آغا جان، پھوپھو جان حیران نگاہوں سے سیڑھیوں کے اوپر ہی دیکھ رہے تھے۔ شیزا اور نومی نے انہیں سب بتا دیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں آخر؟ ہوا کیا ہے؟ کوئی مجھے بھی کچھ بتائے گا؟ آغا جان نے غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا تھا۔ شاویر نے گہری سانس لی۔ آپ کی لاڈلی، آپ کے بیجا لاڈ پیار نے اسے بری طرح سے بگاڑ دیا ہے۔ میں پہلے بھی آپ سے کہتا تھا اس عمر میں اتنا پیار اچھا نہیں۔ خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، یہ پاگل ہو چکی ہے، یہ بالکل۔ وہ اسے آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ ہیر نے بے بسی سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اتنا کٹھور دل تھا، یہ بات اسے معلوم تھی، مگر کس انداز میں وہ اس کا نام لے رہا تھا۔ سر جی، آپ نے اپنے گھر کے معاملات بعد میں نپٹا لیجیے گا، ہمیں یہ بتائیے کہ پیشنٹ کہاں ہے؟ بیزار سی آواز پر شاویر نے مڑ کر دیکھا۔ پاگل خانے کا سرکاری افسر لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ شاید ملازمین اسے اندر لے آئے تھے۔ اس کے ساتھ کچھ اور عورتیں بھی کھڑی تھیں جنہوں نے یونیفارم پہن رکھے تھے۔ مردوں کو وہ خود ہی شاید باہر چھوڑایا تھا۔ پیشنٹ؟ ہاں بالکل، پیشنٹ تو موجود ہے، یہ رہی پیشنٹ۔ اس نے بازو پکڑ کر ہیر کو آگے دھکیلا تھا۔ نومی اور شیزا کا منہ حیرت سے کھلا، ہوتے دہل کے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ آغا جان آگے بڑھے مگر شاویر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا تھا۔ جو کچھ ہیر نے کیا ہے اس کی سزا اسے ملنی چاہیے۔ آپ کچھ دیر تک کچھ نہیں بولیں گے؟ اس نے آغا جان کو احترام مگر سنجیدگی سے ٹوک دیا تھا۔ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، مگر شاویر نے عورتوں کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھ کر ہیر کو پکڑنے لگی تھیں۔ آغا جان روکیں اسے۔ ہیر کیا کر رہے؟ پھوپھو جان نے آغا جان کو مخاطب کیا تھا مگر وہ خاموش کھڑے تھے۔ ان کا پوتا بلا وجہ تو کچھ نہیں کرتا تھا۔ عورتیں اب گھسیٹتی وہ ہیر کو باہر لے جا رہی تھیں جو بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، چلا رہی تھی، مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، خدا کے لیے آغا جان روکیں انہیں، میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ نومی اور شیزا نے بے بسی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ شاویر سے اسے یہی امید تھی۔ عورتیں اسے گھسیٹتے اندرونی دروازوں سے باہر نکلیں اور بس یہی ہیر کی بس ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح سے چکرا کر لڑکھڑائی اور اگلے ہی پل وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا چلا گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے آخری منظر جو دیکھا وہ یہی تھا۔ آغا جان پریشان ہو کر اس کے چہرے کو تھپتھپا رہے تھے اور پھر اس کا ذہن گہری تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ بس کر دو، کیا ہو گیا تم سب کو؟ پیچھے ہٹو، جائیے آپ لوگ یہاں سے۔ کسی بچے نے کوئی شرارت کر دی ہوگی، ہمارے گھر میں کوئی پاگل نہیں ہے۔ آغا جان نے بے ہوش ہیر کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے پاگل کھانے والوں سے کہا تھا۔ وہ منہ بناتے پلٹ کر گھر سے باہر چلے گئے تھے۔
صاف پتہ لگ رہا تھا گھر کے اندر کوئی اور ہی معاملات چل رہے تھے۔ شاویر نے گہری سانس لی۔ وہ اعصاب کی اتنی کچی تھی، اس بات کا اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ گاڑی نکالو، ہمیں اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ نیچے جھکتے شاگرد نے اسے اپنا دونوں بازوؤں میں اٹھایا تھا اور رات کے اس پہر جب نومی اگلی سیٹ پر بیٹھا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا تو وہ پچھلی سیٹ پر پھپھو جان کی گود میں سر رکھے بے خبر تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ حویلی والوں کی جان پر بن چکی ہے۔ ہاسپٹل میں اسے ہاتھوں لیا گیا تھا۔ کسی شاید اعصابی جھٹکے کی وجہ سے ان کی حالت ہوئی ہے۔ باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ دیر بعد انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر اطلاع دے کر آگے چلا گیا تو آغا جان نے خوشمکی نگاہوں سے شاویر کو دیکھا۔ یہ سب میری غلطی آغا جان، شاویر بھائی، ہیر کو میں نے ہی پاگل خانے کا نمبر دیا تھا۔ وہ آپ کی شادی کروانا چاہتی تھی تاکہ آپ ہم سب پر روب جمانا ختم کر دیں۔ ہیر آپ سے بہت ڈرتی ہے، وہ بس آپ سے جان چھڑانے کا منصوبے بناتی رہتی تھی، اسی لیے اس نے اور ہم نے دونوں نے مل کر آپ کا موبائل چرایا۔ ہیر میرج بیورو میں فون کرنا چاہتی تھی مگر میں ڈر گیا اور میں نے اسے پاگل خانے کا نمبر دے دیا۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، نومی شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ شاہیر نے اسے چھوٹے بھائی پر ڈالی یونیورسٹی میں پڑھنے لگ گئے ہو، لیکن ابھی تک تم لوگوں کا بچپنا نہیں کیا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ پھپھو جان کو بھی انتہائی غصہ آ رہا تھا۔ بس بھی کر دو اب تم لوگوں کی بے وقوف ان کی وجہ سے وہ بن ماں باپ کی بچی بھی اس حال میں ہے۔ بھلا تم لوگوں کو کیا ضرورت تھی شاویر کی شادی کروانے کی؟ اس کا نکاح تو بچپن سے ہو چکا ہے۔ پھپھو کی بات پر شزا نومی سمیت شاویر نے بھی چونک کر ان کی سمت دیکھا تھا۔ وہ بے یقینی سے پھپھو جان کی سمت مڑا تھا۔ آغا جان نے اپنا رخ پھیر لیا۔ آپ کے مریضہ کو ہوش آ گیا ہے۔ پاس سے گزرتی ایک نرس نے اطلاع دی تو وہ بغیر کوئی بات کیسی کمرے کی سمت بڑھ گئے تھے۔ باقی اسے ہوش آ چکا تھا مگر وہ بالکل خاموش تھی۔ ان سب کے اندر آنے پر بھی وہ خاموش ہی رہی، بس اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ شاویر کو دیکھتی اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ ہیر اور شاگرد کا بچپن میں نکاح ہو گیا تھا۔ دونوں بھائیوں نے اپنے رشتے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس وقت بھی ان دونوں کا نکاح کر دیا تھا جب ہی صرف 2 سال کی تھی، اس لیے شاویر کی شادی کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ پھپھو نے بڑے آرام سے ان سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ آغا جان کی خاموشی بتا رہی تھی کہ یہ بات جھوٹ نہیں تھی۔ ہیر نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا، نگاہ وہ بھی اس شخص کے ساتھ جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی، اور وہ تو یہ اتنا سنتے ہی الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے انداز میں واضح بے رخی تھی۔ آغا جان نے خاموش نظروں سے اسے کمرے سے نکل کر جاتے دیکھا۔ ہیر نے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ اتنی ذلت اور اہانت اس کے نصیب میں تھی، اس بات کا اندازہ نہ تھا۔ آغا جان نے گہری سانس لی۔ شاویر اور ہیر کی عمر میں کافی فرق ہے، وہ اسے شادی نہیں کرے گا، آپ جانتے تو ہیں، پھپھو جان نے آغا جان کے قریب آ کر دبی آواز میں کہا تھا۔ وہ سن رہی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں اس معصوم بچی کو یوں رولتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر شاویر شادی نہیں کرے گا تو میں نومی کے ساتھ ہیر کا نکاح کر دوں گا۔ میں ہیر کو حویلی سے کہیں اور جانے نہیں دوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، سمجھا دینا اسے، 2 ٹوک انداز میں کہتے ہاسپٹل کے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ ہیر کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے اس بات پر نومی اور شزا کو اترتا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ وہ دونوں عرصہ دراز سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ان کی وہ شیدہ محبت ہیر سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اسی لمحے اس نے ایک کڑا فیصلہ کر لیا تھا، اس ظالم شخص سے مدد مانگنے کا فیصلہ، اپنے آپ کو گرانے کا فیصلہ۔ اسے اگلی صبح ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ گرانے پر بھی اس کا سامنا شاویر سے نہیں ہوا تھا۔ شزا اور نومی اس سے چہرہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ کیا کروں میں آخر؟ کس طرح میں ساری بات سنبھالوں؟ نومی اور میں؟ ہیر نے بے بسی سے اپنا سر جھٹکا۔ نومی کو ہمیشہ اس نے اپنے بھائی کے روپ میں دیکھا تھا، بھلا وہ اسے نکاح کس طرح کر سکتے تھے؟ مگر ہیر کو معلوم تھا اگر آغا جان نے اس کے اور نومی کا نکاح کا فیصلہ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس فیصلے سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ میرے پاس کچھ وقت تو ہے، تایا جان اور تائی جان پرسوں رات عمرے سے واپس آئیں گے، تب تک مجھے شاویر سے بات کر لینی چاہیے۔ فیصلہ کر کے وہ کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ سر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ چائے لینے کے لیے کمرے سے نکلی تو اس کی نگاہ شیزا پر پڑی۔ سامنے لاؤنج میں بیٹھی وہ بھی خیالی میں اپنے ناخن کتر رہی تھی۔ سامنے ٹی وی چل رہا تھا مگر ٹی وی پر نظر نہیں جمی تھی۔ صاف دکھ رہا تھا وہ گہری سوچ میں گم ہے۔ ہیر کے اندر تعصب پھیل گیا۔ شزا اس کی بہترین دوست تھی، کزن ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اس کی ہمراز بھی رہی تھی۔ بچپنا اور لاپرواہی ایک طرف مگر وہ اپنی دوستی بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ چائے لیے بغیر وہ واپس کمرے میں آ کر بند ہو گئے تھے۔ اب اسے رات کا انتظار تھا جب وہ رات کے وقت اس کی اسٹڈی روم میں چلی آئی۔
اسے پتا تھا وہ وہیں ہوگا۔ اسٹڈی روم کا دروازہ ہلکا سا بند تھا، روشنی کی لکیر نمایاں ہو رہی تھی۔ ہلکے ہاتھ سے دستک دے کر ہیر نے دروازہ دھکیلا۔ وہ سامنے ہی بیٹھا تھا، کتاب ہاتھ میں لیے، نگاہ سامنے دیوار پر جمائے۔ آہٹ پر شاویر نے پلٹ کر دیکھا اور دروازے میں کھڑی ہیر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں الجھن نمودار ہوئی تھی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ اب کیا نیا کارنامہ سوچا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے بولا تھا۔ ہیر نے ہمت جمع کی۔ مجھے آپ سے ایک کام تھا۔ میں نے جانتی تھی کہ میرا اور آپ کا بچپن میں نکاح ہو چکا ہے۔ پھپھو اور آغا جان نے فیصلہ کیا ہے کہ میرا نکاح نومی سے کر دیں گے، لیکن وہ شیزا کو پسند کرتا ہے اور میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تو میں نے آپ کو بھی نہیں۔ خیر، آپ آغا جان کو دکھانے کے لیے مجھ سے نکاح کر لیں، میں ان دونوں کا دل نہیں توڑ سکتی۔ میں جانتی ہوں نومی آغا جان کی بات نہیں ٹالے گا اور میں اتنی بری نہیں کہ اس کا دل اجاڑ دوں۔ وہ بامشکل بول رہی تھی۔ شاویر نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ گلابی رنگ کے سادہ سے جوڑے میں وہ دمک رہی تھی۔ بال لاپرواہی سے کندھے کی ایک طرف ڈال رکھے تھے اور دوپٹہ بھی اس لیے لاپرواہی سے گلے میں جھول رہا تھا۔ کچھ تو تھا اس میں جو دل کو کلک کرتا تھا۔ شاویر نے اپنی نگاہ چرائی۔ میرا اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے اپنی پوری زندگی برباد کر دوں۔ کافی ایج گیپ ہے میرا اور تمہارا۔ وہ پتہ نہیں اسے وضاحت دے رہا تھا یا خود کو۔ ہیر کی آنکھوں میں نمی اتری۔ اپنے بھائی کی خوشی کے لیے مجھے برداشت کرنے، آخر میں بھی تو یہی کروں گی، وہ بھیگی لہجے میں کہتے دروازے سے ہی واپس پلٹ آئی تھی۔ شاویر نے لب بھینچے اسے تیزی سے بھاگتے دیکھا۔ آخر لڑکی چاہتی کیا ہے؟ کتاب میز پر پٹکتے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ تو اپنے آپ سے بھی پریشان تھا۔ دل تھا کہ بہکا ہی چلا جا رہا تھا۔ کل رات سے لے کر اب تک کئی دفعہ وہ اپنی گردن کو چھو کر دیکھ چکا تھا، جہاں اسے اس کا نرم لمس محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ کندھے اچکاتا کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ آغا جان اپنے کمرے میں تھے۔ وہ دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ پھپھو جان بھی سامنے ہی بیٹھی تھی۔ دونوں سر جوڑے کسی خاص مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ ارے شاویر، آؤ نا، ہمیں پتہ ہے تم کیا کہنے کے لیے آئے ہو۔ تم 28 برس کے ہو گئے اور ہم نے تمہیں تمہارے نکاح کے متعلق بتایا ہی نہیں۔ ہر دفعہ جب بھی میں تمہیں شادی کے لیے کہتا تھا تو انکار کر دیتے تھے۔ میں بس یہی سوچتا تھا جب تم ہاں کرو گے تو تمہیں بتا دوں گا کہ ہیر کے ساتھ تمہارا بچپن سے نکاح ہو چکا ہے۔ یہ نکاح تمہارے بابا نے اور ہیر کے والد نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رشتے کو بڑھانا چاہتے تھے۔ تب تم چھوٹے تھے، شاید تمہیں یاد نہیں۔ 8 سال کو اتنی زیادہ بڑھی، ہم نے تمہیں بتائے بغیر ہی نکاح نامے پر دستخط کروائے تھے۔ تم چاہو تو ہم بچپن کے اس نکاح کو ختم کر دیں گے۔ بچپن کے نکاح کی وجہ سے بھی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ بغیر رکے بولتے چلے گئے تھے۔ ان کی آواز میں تھکن واضح تھی۔ پھپھو کے چہرے پر بھی افسردگی پھیلی ہوئی تھی۔ شاویر نے ایک نظر ان دونوں کے چہرے پر ڈالی۔ نہیں، میں یہ نکاح ختم نہیں کرنا چاہتا۔ نومی اور شیزا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان دونوں کی نکاح کی تیاری کریں اور میری اور ہیر کی رخصتی کی۔ میں اسے اپنی بیوی کا درجہ دینا چاہتا ہوں۔ انتہائی اطمینان سے اس نے آغا جان کو اطلاع دی تھی۔ آغا جان نے بے یقینی سے اپنے اس خوبرو پوتے کو دیکھا جو ہمیشہ یوں ہی انہیں حیران کیا کرتا تھا۔ اطلاعات دیکھ کر وہ آرام سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جیسے اس کے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ صرف چند دن میں ہی شادی کی ساری تیاریاں پوری کر دی گئیں۔ حویلی کو شاندار طریقے سے سجا دیا گیا تھا اور جس رات سجے سمرے روپ کے ساتھ اس نے شاویر علی شاہ کی زندگی میں قدم رکھا، شیزا کو بھی نومی کی ہمراہی میں سونپ دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر خوش تھے، مگر وہ خوش تھی یا نہیں، اس بات کو اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ اسے کمرے میں چھوڑ کر دروازہ بند کر کے سارے کزن ہنستے مسکراتے رخصت ہو گئے تھے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سرخ رنگ کا عروسی جوڑا بیڈ پر پھیلا تھا۔ اس کی جوڑی انتہائی خوبصورت تھی۔ بیوٹیشین اسے انتہائی نفاست سے تیار کیا تھا۔ آج سے کسی گھونگھٹ سرکاتے اس نے کمرے کو دیکھا۔ انتہائی خوبصورتی سے حجلہ عروسی کو سجایا گیا تھا اور مان تو سارے ایسے پورے کیے ہیں جیسے بڑے دل سے شادی کی ہو، میرے کہنے پر قبول کیا ہے۔ مجھے سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی۔ پاگل خانے بھیج رہا تھا نا مجھے، دیکھنا اب میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پانی کا بڑا ہوا جگ رکھا تھا۔ باہر بڑھتی خون بتا رہی تھی کہ موسم خاصا ٹھنڈا ہے۔ ہیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سارا جگ بستر پر انڈیل دیا۔ میٹرس پل بھر میں گیلا ہو گیا۔ آہستگی کے ساتھ ہیر نے کمبل بیڈ کے اوپر پھیلا دی، اپنے آپ کو داد دی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اندر داخل ہوا۔ میرا انتظار کر رہی تھی کیا؟ وہ سنجیدہ انداز میں کہتا بیڈ پر اس کے برابر آیا تھا۔ ہیر خاموش کھڑی رہی۔
اچھی لگ رہی ہو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کچھ وہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ ہیر نے کٹیلی نگاہوں اس پر ڈالی۔ اچھی لگ رہی ہوں یا پاگل؟ وضاحت کریں، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ شاویر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ پہلی دفعہ اس نے سوچا تھا یہ لڑکی اتنی بھی بے وقوف نہیں جتنی وہ سمجھتا تھا۔ گہری سانس لیتے اطمینان سے بیڈ پر بیٹھا اور اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ یہ تو گیلا ہے۔ وہ حیرت سے ہیر کی طرف مڑا جس کے لبوں پر پھیلتی مسکراہٹ دیکھ کر اسے پل بھر میں ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ تیزی کے ساتھ ٹیرس کی طرف بھاگی اور وہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ باہر پہلی رات میں شاویر نے اسے تیزی سے پیچھے سے اپنی گرفت بھی لیا تھا۔ اس کی کمر کے گرد اپنے بازو کستے شاویر نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ وہ خود میں سمٹ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب اچھا تھا یا برا، مگر کچھ تو تھا جو دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ یہ شخص جس سے وہ ہمیشہ خوف کھایا کرتی تھی اب اس کی قربت اتنی اچھی کیوں لگ رہی تھی؟ ہیر نے حیرت سے اپنے آپ کو دیکھا۔ اچھی نہیں لگ رہی، کمال لگ رہی ہو۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا تم اتنی حسین ہو اور اوپر سے تم میری بیوی ہو۔ اس بات کا پتہ ہوتا تو سزائیں ڈبل کر دیتا۔ بازو اس کے گرد کستے اس نے اپنا اور اس کا درمیانی فاصلہ مزید کم کیا۔ ہیر کو سانس لینا دشوار ہوا۔ چھوڑے مجھے، میں تو آپ کو اچھی نہیں لگتی نا؟ گارڈن میں کھڑا رکھا تھا مجھے پورے 2 گھنٹے، اور باقی ساری سزائیں بھی یاد کرواؤں؟ وہ نہ روٹھے پن سے کہہ رہی تھی۔ شاویر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ نہیں، گارڈن ایریا والی سزا تم نے پوری نہیں کی تھی۔ میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تم 1 گھنٹے بعد گارڈن سے فرار ہو گئی تھی۔ یہ تو میرا احسان ہے کہ میں نے دوبارہ آ کر تمہیں سزا جاری رکھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ تمہیں معاف کر دیا تھا، وہ شرارتی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہیر نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا۔ آخر وہ اتنا خوشگوار موڈ میں کیوں تھا؟ ہیر کو اس کی نگاہوں سے چھلکتے جذبے کچھ عجیب سے لگے۔ وہ بے اختیار ہی خود میں سمٹنے لگی تھی۔ چھوڑے مجھے، سب یاد ہے مجھے، ایک ایک کر کے یاد دلاتی ہوں آپ کو، وہ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر بولی تھی۔ ہاں یاد کراؤ نا، مگر یہاں اتنی سردی میں نہیں، اندر آ کر۔ اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے آیا تھا۔ بیڈ تو گیلا ہے، اب کیا کروں؟ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اس نے ہیر کو کاؤچ پر دھکیلا تھا۔ وہ سٹپٹا گئی۔ چھوڑے مجھے سونا ہے، اور ویسے بھی آپ نے تو مجھ سے شادی صرف نومی اور سیدھا کلے کی تھی۔ وہ مزید بھی کچھ کہتی مگر شاویر نے اس کی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ آہستگی سے اس کے علاوہ پر انگلی رکھتے شاویر نے اسے خاموش کروایا۔ اب سارے فاصلے مٹ گئے ہیں، ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں۔ میں تمہیں تہہ دل سے اپنا رہا ہوں، کیا تم بھی مجھے اپناؤ گی؟ وہ اس کے اوپر جھکا سوال کر رہا تھا۔ ہی شرم سے سرخ پڑ گئی، مگر سر خود بخود اس بات میں ہل گیا۔ مسکراتے ہوئے شاویر نے اسے اپنی باہوں کی گرفت میں لیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ بھیگنے لگی تھی۔ اس کی گرفت میں وہ خود کو اس کے سپرد کر چکی تھی۔ رات دن کے اجالے میں بدلی تو ہیر کی آنکھ کھلی۔ وہ ہنوز اس کی باہوں کی گرفت میں تھی۔ ایک دھیمی سی مسکان اس کے لبوں پر پھیل گئی، مگر اگلے پل اسے یاد آیا یہ شادی تو زبردستی کی شادی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ جاگ رہا تھا، کونی کے بل لیٹا، بیڈ مٹھی پر اپنا سر ٹکائے گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہیر نے بے ساختہ خود کو کمبل میں چھپایا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ شادی آپ نے میرے اسرار پر کی تھی۔ اب شیزا اور نومی کا نکاح ہو چکا ہے، میرا خیال ہے اب ہمیں اس رشتے کو ختم کر دینا چاہیے۔ آپ اور میرے راستے الگ الگ، وہ بمشکل کہہ رہی تھی۔ شاویر کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے ہیر کا ہاتھ تھاما۔ پاگل لگتا ہوں تمہیں؟ میں 28 سال کا مرد ہوں، ساری عمر اپنے جذبات سنبھال کر رکھے۔ کورٹ کچہری میں میرے نام سے خوف کھاتے ہیں لوگ، اور تم ہو کہ کس طرح پٹر پٹر جواب دے رہی ہو۔ اتنی حسین بیوی ملے تو کون کافر اسے چھوڑے گا؟ اب تم ہمیشہ میری ہی رہو گی، کہیں نہیں جانے دینے والا میں تمہیں۔ ایک سیٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ کے شاویز نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ پل بھر میں سرخ پڑ گئی۔ نیچے ہنگامے جاگ چکے تھے۔ مہمان دولہا اور دلہن کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اتر کر جس وقت نیچے آیا، ہیر کے لبوں پر اتنی خوبصورت مسکراہٹ تھی کہ آگا جانے بے اختیار انہیں ہمیشہ ساتھ رہنے کی دعا دی۔ کیا منہ دکھائی ملی تمہیں شیزا نے؟ اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ ہیر نے اس کی سمت دیکھا۔ وہ انتہائی خوش لگ رہی تھی۔ لگتا تھا نومی نے محبتوں کی بارش کی تھی۔ رات بھر اس پر بھی مسکرا دی۔ منہ دکھائی گئی تو باری ہی نہیں آئی، ہم نے لڑنے میں پوری رات گزار دی، وہ لب کچلتے شرما کر بولی تھی۔ شیزا نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ مہمان گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ بات وہیں رہ گئی۔ ولیمے کی تقریب میں جس وقت انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما، اندر داخل ہوئے پھولوں کی بارش تھی۔
جو ان کے اوپر کی جا رہی تھی۔ شاویر نے ہیر کی طرف دیکھا جو بے یقینی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اگر تم میرے ساتھ ہو تو زندگی اس طرح پھولوں بھری گزرگاہ بن جائے گی، اس نے ہلکے سے سرگوشی کی تھی۔ ہیر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ شکر گزار تھی اس لمحے کا جس لمحے میں شاویر نے اسے قبول کیا تھا، جس لمحے وہ اس کے نام پر لکھی گئی تھی۔ ایسا محبتیں دینے والا اور تحفظ دینے والا ہم سفر ملے تو کس کافر کا دل بدگمان ہوگا۔ وہ خوش تھی بے حد۔